آپ نے یہ فلاں چیزیں کھائیں، تو وہ کیسے بتا دیا؟ وہ ہمیں اسی لیے بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا، جو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ آپ اس کی نبض دیکھیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ نبض پر یہ احساس کریں کہ جو تحریک پیدا ہوئی ہے وہ اعصاب میں پیدا ہوئی ہے، وہ درد میں پیدا ہوئی ہے، یا عضلات میں پیدا ہوئی ہے۔ سادہ سی باتیں ہیں، وہ آپ کو سمجھا دی گئی ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو تحریک محسوس کر رہے ہیں کہ یہ محیط اس نے اس کو ڈیمیج، اعصاب کو ڈیمیج کیا، اعصاب میں تحریک پیدا کر دیا ہے، آپ اسے اگلی تحریک دے دیں، یعنی عضلات میں تحریک دے دیں۔ اگر آپ زیادہ مہارت حاصل کر چکے ہیں تو آپ مشینی تحریک اور کیمیاوی تحریک کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر اعصابی عضلاتی ہے تو عضلاتی اعصابی کر دیں، اگر اعصابی غدی ہے تو اعصابی عضلاتی کر دیں، یعنی اسی تحریک کو آگے چلے جائیں۔ یعنی ایک پوائنٹ آپ نے، سادہ سی بات ہے کہ چکر وہی رکھنا ہے، بیگ میں نہیں جانا۔ سادہ سی بات ہے، جیسے سر فرما رہے تھے، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ نبض بریک ہے، آپ نے اس کو رطوبت دینی ہے تو پھر اس کی رطوبت پوری کر لیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی حرارت میں کمی ہے یا زیادتی ہے، تو وہ حرارت کی کمی یا زیادتی آپ نبض کے حساب سے پوری کریں۔ جب آپ دیکھ لیں کہ نبض کے حساب سے وہ معتدل اعتدال پر آ گئی ہے، وہ تندرست بھی ہے، اور آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر ہم مہارت یہ نہیں رکھتے تو کم از کم کرورہ دیکھ لیں۔ کرورے میں بھی جسم کا تمام جو خون ہوتا ہے وہ جب گردوں میں جاتا ہے تو اس کے تمام حالات کی وہ خبر دے دیتا ہے۔ کرورے کے متعلق یہاں پر اعظمی صاحب بڑے احسن طریقے سے ہم سمجھا چکے ہیں کہ کرورے کی مقدار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کرورے کے کلر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کرورے کے اندر جو تل چھٹایا اس کے حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مریض میں کون سا محیط اثر کر چکا ہے، اور آپ اس کو اس کے حساب سے اس کی دوائی یا اس کی غذا یا نفسیاتی طور پر آپ اس کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ سادہ باتیں جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھائی ہیں، ان کو اب پریکٹس کی ضرورت ہے۔ وہ پریکٹس کہاں ہوگی؟ وہ پریکٹس ظاہر ہے وہ ہم اپنے مطلب پر کریں گے۔ اگر کوئی دوست ایسا ہے کہ وہ مطلب نہیں کر رہا تو اس کا بھی حال استادوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، ہر بندے ہی تقریباً مریض ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ ہماری غذائیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ مرض لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ظاہر نہیں کر رہا تو وہ اس کی علیحدہ بات ہے۔ میں نے ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں کہ جو اپنے کلینک پر بیٹھتے ہیں اور تھبا گولیاں کھا کے بیٹھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب بھی بیمار ہیں۔ حکیم تو ویسے ہی چلو کچھ نہ کچھ پوڑی وہ اس کے سامنے ہوتے وہ تو کھا لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر حضرات جن کا یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم گولی دیں تو یہ ہو جاتا ہے، گولی دیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے رشتہ دار، آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے، ہمارے بھی رشتہ دار، اور بھی کئی جاننے والے ہوتے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ سب سے پہلے لیا یا پیناڈول سر میں درد بڑھی وہ کھا کے پھر اب مریض چیک کریں گے۔ اب پیناڈول نے اس کے دماغ کا کیا حال کیا وہ آپ اس کے اخلاق سے اندازہ لگا لیں۔ اے تیرے آن دا ٹائم ہے، اے تیرے دکھان دا ٹائم ہے، تیرے کو پیسے نہیں تے کی لین آ گیا۔ دیکھیں ہمارے اساتذہ نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ نے صرف مریض نہیں دیکھنا، مریض کے حالات کو بھی دیکھنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ کو کہ مریض کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کی اس طرح سے مدد کی ہے کہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو۔ دوا بھی دے دیا کہ چلو بعد میں پیسے لے لیں گے، جان تو لے جا کر دوسرے سن رہے ہیں، اور پھر سادہ ایسی غذائیں بتا دیں، گوشت نہیں کھا سکتا وہ لہسن کا شوربہ استعمال کر لے، ایسی چیزیں بتا دیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لیکن اگر آپ ادھر دیکھیں، میرے پاس ایک مریضہ آ گئی، اس کا کوئی یہ گھٹنے میں درد کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتی ہے میں نام تو نہیں لوں گا اس ڈاکٹر صاحب کا، کہتی ہے میں ادھر چیک کرانے گئی، اس کی 2000 روپیہ صرف چیکنگ فیس تھی، اور ابھی میں اس کے پاس بیٹھی تو میں نے کہا فون مر لگی ہیں تھے آ گئی ہیں تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپ نے مجھے چیک بھی نہیں کیا، اب پہلے ہی مجھے مطلب کہ، تو وہ کس کے کیا انداز تھا؟
وہ اندر کی وہ جو ابال تھا نا وہ باہر نکلتا ہے۔ یقین کریں ہمارے اساتذہ جو ہمیں تربیت دے چکے ہیں نا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مریض کے ساتھ جیسے اپنے بچوں سا رویہ ہوتا ہے وہاں پر رویہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری دوستوں سے یہی گزارش ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر غریب مریض آتے ہیں۔ ہاں اگر ایسا مسئلہ آپ سمجھیں کہ میں نے اس کو دوائی فری یا کم کاسٹ میں دے دی تو یہ اس کی قدر نہیں کرے گا، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس حالات کے مطابق آپ کی یہ ذہانت ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے پانی میں نہیں ہے تو تھوڑا سا ہم حلقات رکھ لیتے ہیں، اور یقین کریں رزق میرے اللہ نے لکھ دیا، رزق میرے اللہ نے لکھ دیا، وہ آنا ہی آنا ہے۔ آپ اس کو فری دوائی دے دیں گے نا تو اس دن آپ کو جو آپ کے مقدر میں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت ڈال دے۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے شعبے میں جس آپ درجے میں بھی ہیں پوری ایمانداری سے محنت کریں، سیکھیں، اس کو اپلائی کریں اور دنیا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔